میں نے آج اپنی تقریر کا عنوان اور موضوع سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پاک اور ان کی زندگی پاک کے چند رخ اور ان کی زندگی پاک سے تعلق رکھنے والی چند باتیں آج میں آپ حضرات کے سامنے جمعے کے اس خطاب میں رکھنا چاہوں گا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ہم اور آپ جب رجب شریف کا مقدس مہینہ آتا ہے اور ان کی عرس کی تاریخ آتی ہے تو بڑے دھوم دھام کے ساتھ ان کے عرس کو مناتے بھی ہیں، اور ان کی حیات طیبہ کے تعلق سے ان کی زندگی پاک کے کرامات، مجاہدات، ریاضات اور کس انداز سے ہندوستان آئے، کیسے دین اسلام کی تبلیغ، نشر اشاعت کیے، وہ ساری باتیں آپ سماعت کرتے ہیں۔ آج تاریخ کی مناسبت سے میں نے سمجھا کہ آپ کے سامنے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک زندگی پاک کا مطالعہ کریں، اور چند باتیں میں آج آپ حضرات کے سامنے ان کی زندگی پاک کے رکھ سکوں۔ حضرات، یہ اللہ کے نیک بندے، اللہ والے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ بڑی مجاہدات، ریاضات کر کے تب جا کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی قرب حاصل کرتے ہیں، اور اس قرب خداوندی کی بنیاد پر پھر رب تبارک و تعالیٰ اپنے ان خاص بندوں کو ایسی طاقت اور قوت عطا فرماتا ہے کہ یاد رکھیں کہ پھر یہ حضرات جن کے لیے اور جس امر کے لیے جو بھی جائز امور کے لیے دعا فرمائے، رب کی بارگاہ میں ان کی دعائیں مقبول ہوتی ہے، اور یہ لوگ ولایت کے مقام پہ فائز ہوتے ہیں۔ راہ سلوک، معرفت الہی کے تمام تر مراحل یہ لوگ طے کر کے پھر ایسے درجے پہ فائز ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے ہو جاتے ہیں، اور اللہ ان بندوں کا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے نیک بندوں کا ادب و احترام کرے، ان کی تعظیم و توقیر بجا لائے، اور اللہ کے جو نیک بندے اولیاء اعظام ہیں ان کی محبتوں کو اپنے سینوں میں بسائیں، اپنے اولاد کو ان کا تذکرہ سنائیں، تاکہ ہماری نسلوں میں، ہمارے آنے والی نسلوں اور ہمارے اولاد کے اندر ان کی محبت ان کے سینوں میں بسیں۔ یاد رکھنا، جس جگہ جس مقام پر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر بالخصوص اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے، تو اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ کرنا اور ان کے ذکر جمیل کو سننا بھی ہمارے اور آپ کے لیے باعث ثواب، باعث نیک ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا کثرت کے ساتھ ان کا تذکرہ بھی کریں اور ان کے ذکر کے محفل میں بیٹھا کریں۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہیں یا پھر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر سنا کرتے ہیں اور ان کے محفلوں میں شامل ہوا کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، سرکار حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم بزرگ اور وہ عظیم ولی کامل ہے کہ جن کے مرید سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب مرید سرکار غریب نواز کی کمالات کا کوئی جواب نہیں ہے تو ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کمالات کا جواب کون لا سکتا ہے؟ جب مرید اتنے با کمال ہے، جب مرید اتنے با کرامت ہے، جب مرید کی یہ شان ہے، تو ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی کمالات اور ان کے کرامات اور ان کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس لیے جہاں ہم اور آپ مرید یعنی سرکار حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کو کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، بیانات کے ذریعے سے ان کے نام پہ محافل قائم کر کے جلسہ جلوس نکال کے ہم یاد کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ وہیں پر ہم ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی یاد کریں اور ان کے فیضان سے اپنے آپ کو مالا مال کریں۔ ذرا دھیان سے سنیے کہ سرکار خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کیا تھی، کیسے مقدس مقامات اور کیسے بلند مقامات اور بلند درجات کے آپ مالک تھے، کیسے کمالات کے آپ مالک تھے۔ ذرا میں ان کی زندگی پاک کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں، ذرا آپ دھیان سے اور توجہ کے ساتھ میرے ان الفاظ کو سنیں اور سرکار حضرت خواجہ عثمان ہارونی
रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़िंदगी पाक को समाअत करें। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप खुरासान के कस्बा हारून में आपकी विलादत बासादत होती है। ये आपके वतन शरीफ है। याद रखना, बाज़ उलमा हारून कहते हैं और हारून लिखते हैं उस कस्बे के नाम को, और बाज़ उलमा हरवन लिखते हैं और पढ़ते भी हैं। बाज़ मिरअतुल असरार के अंदर हारून लिखा गया है और खैरुल मजालिस के अंदर इसी कस्बे का नाम हरवन लिखा गया है। तो बाज़ उलमा ने हारून से भी याद किए हैं और लिखते भी हैं, और बाज़ उलमा हमारे उस कस्बे का नाम हरवन लिखते भी हैं और अपनी ज़बान से अदा भी करते हैं। बहरहाल सरकार हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह सादात ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ है, यानी आप आले रसूल भी हैं और ये अज़ीम मर्तबा आपको हासिल है। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह की विलादत के साल में इख्तलाफ मिलता है, लेकिन अक्सर उलमा फरमाते हैं कि 536 हिजरी मुताबिक 1141 ईस्वी को आपकी विलादत बासादत हुई। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब आप इस उम्र को पहुँचे कि जब बच्चा लिखने पढ़ने के लायक होता है, तो सबसे पहले आप कुरान मुक़द्दस की नाज़रा मुकम्मल करते हैं। उसके बाद फिर कुरान मुक़द्दस को हिफ्ज़ करते हैं, यानी मुकम्मल हाफिज़ कुरान बनते हैं। अंदाज़ा करें अल्लाह के वली और हज़रत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप कितने अज़ीम विलायत के मकाम पे फाइज़ थे। लेकिन शुरू में आप कुरान मुक़द्दस का नाज़रा मुकम्मल करते हैं, फिर आप मुकम्मल हाफिज़ कुरान बनते हैं और मज़ीद इल्म हासिल करने के लिए और बड़े से बड़े उलमा की बारगाह में तशरीफ़ ले जाते हैं। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ताल्लुक़ से आता है कि आप खुरासान से निशापुर आला तालीम हासिल करने की गरज से तशरीफ़ लाते हैं। उस वक्त निशापुर इल्म दीन का मरकज़ माना जाता था। बड़े से बड़े जय्यद आलिम, बड़े से बड़े मुहद्दिस, मुफ़क्किर, मुफस्सिर उस मकाम पर रहा करते थे। तो आप निशापुर आकर के जय्यद उलमा की बारगाह में और ख़िदमत में रह कर के आप इल्म दीन हासिल करते हैं, इल्म हदीस पढ़ते हैं, इल्म फ़िक़्ह पढ़ते हैं, इल्म तफ़सीर पढ़ते हैं और दिगर मुरव्वजा उलूम व फ़नून पर मुकम्मल दस्तरस हासिल करने के बाद उस वक्त के आप जय्यद आलिम, जय्यद मुहद्दिस, बहुत बड़े फ़क़ीह, बहुत बड़े मुफस्सिर बन कर के चमकते हैं। याद रखना मुसलमानों, आप इल्म हासिल करते हैं, हमको यहाँ से सबक मिलता है कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वह लोग सबसे पहले ज़ाहिरी उलूम से अपने आप को आरास्ता करते हैं। इल्म हदीस पढ़ते हैं, इल्म फ़िक़्ह पढ़ते हैं और तफ़सीर पढ़ते हैं, दिगर मुरव्वजा तमाम उलूम व फ़नून पर मुकम्मल दस्तरस हासिल करते हैं। फिर वक्त का बेहतरीन आलिम दीन, फ़ाज़िल, मुहद्दिस और मुफस्सिर और फ़क़ीह बन के आप चमकते हैं। याद रखना, आज जब हम अपने मुआशरे पे नज़र डालते हैं, जब आज हम पीर खानों पे नज़र रखते हैं, जब आज खानकाहों पे आप नज़र दौड़ाएंगे, तो आज का मामला तो ये है कि बाप पीर है तो बेटा आलिम बने या ना बने। बाप अगर पीर कामिल भी है, अच्छा आलिम भी है, बेटा किसी मदरसे का दरवाज़ा दस्तक दे या ना दे, साहब अभी बाप का विसाल होता नहीं कि बाप के गद्दे नशीं बनते हुए नज़र आते हैं, बाप के जानशीन बनते हुए नज़र आते हैं। ना कभी किसी आलिम के बारगाह में बैठ कर के जानिब अदब तय किए, ना इल्म हासिल किए, ना कुरान का मुकम्मल आलिम बने, ना इल्म हदीस पढ़े, ना फ़िक़्ह पढ़े, ना तफ़सीर पढ़े और दिगर जो उलूम फ़नून मुरव्वजा उलूम फ़नून हैं, ना उन पर मुकम्मल दस्तरस हासिल करते हैं। बस विरासत में आज पीरी मुरीदी मिल रही है, विरासत में आज खिलाफत मिल रही है। याद रखना मुसलमानों, एक पीर कामिल के लिए ज़रूरी है कि पहले वो तमाम उलूम ज़ाहिरी पर मुकम्मल दस्तरस हासिल करे, इल्म फ़िक़्ह पढ़े, इल्म हदीस पढ़े, इल्म तफ़सीर पढ़े और मुरव्वजा जितने उलूम फ़नून हैं उस पर कमा हक़्क़हु दस्तरस हासिल करे, उससे अपने आप को आरास्ता करे, एक अच्छा आलिम बने, फ़ाज़िल बने,
پھر اس کے بعد راہ سلوک اختیار کرے، پھر اس کے بعد پھر جا کر کے وہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت حاصل کرے، پھر خلافت اجازت لے، تب جا کر کے تقوی و طہارت اختیار کرنے کے بعد تب جا کر کے کوئی پیر کامل بن سکتا ہے۔ ورنہ آج آپ کو اس مارکیٹ میں، ہمارے سوسائٹی میں آج کے دور میں آپ کو ایسے نقلی اور جعلی پیر بے شمار ملیں گے جو اپنے ہاتھ کے 10 انگلیوں میں 10 انگوٹھی پہنے ہوئے، سر پہ بہترین امامہ باندھ کر کے، جبہ پہن کر کے، ہاتھ میں عصا لے کر کے لوگوں کو پھنساتے ہیں، لوگوں کے جیبوں پہ نظر رکھتے ہیں۔ اور ہم ایسے بھولے بھالے سنی مسلمان آج ہیں کہ ہم ایسے جاہل اور مکار اور عیار پیروں کو بہت زیادہ ماننے لگتے ہیں، اور صاحب ان کی مکاری اور عیاری کے جال میں پھنس کر کے ہم ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے صاحب ہم ان کو اپنا پیر مانتے ہیں، ہم ان کی بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ لیکن پلٹ کے اسی پیر سے شریعت کا آپ کوئی مسئلہ پوچھ لے، قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ پوچھ لے، ڈھنگ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وہ ترجمہ نہیں کر سکتے، سورہ فاتحہ کی کسی آیت کی تفسیر پوچھ لے تو صاحب تفسیر تو دور کی بات ہے، کسی آیت کا ڈھنگ سے کنز الایمان کے مطابق اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ترجمہ فرمائے اس کے مطابق وہ جعلی اور نقلی پیر ترجمہ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں۔ سرکار خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سرکار غریب نواز کے پیر و مرشد ہے، پہلے آپ حفظ مکمل کرتے ہیں، پھر آپ بہترین اور اعلیٰ سے اعلیٰ علم حاصل کرنے کی غرض سے نیشاپور تشریف لاتے ہیں، جید علماء کی بارگاہ میں خدمت میں رہ کر کے آپ صاحب علم حدیث پڑھتے ہیں، علم فقہ پڑھتے ہیں، علم تفسیر پڑھتے ہیں، مروجہ تمام علوم و فنون پہ مکمل دسترس حاصل کرنے کے بعد تب جا کر کے آپ اس وقت پھر آپ بہترین عالم، بہترین فاضل، بہترین محدث اور مفکر اور مفسر بن کے چمکتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ ظاہری علوم حاصل کرنے کے بعد پھر آپ کے تعلق سے تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ سرکار حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیر کامل کی جستجو میں نکل جاتے ہیں۔ یاد رکھنا علماء فرماتے ہیں کہ 26 سال کی عمر شریف ہے، سرکار حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیر کے جستجو میں، پیر کامل کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس وقت اس دور میں ایک سے ایک ولی کامل موجود تھے، پیر کامل موجود تھے، بہترین متقی، بہترین سے بہترین تقوی اختیار کرنے والے موجود تھے، لیکن پیر کے جستجو میں ہیں، پیر کامل کے جستجو میں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، علماء فرماتے ہیں کہ 1-2 سال نہیں بلکہ پیر کامل کی تلاش میں اور جستجو میں آپ کا غالباً 6 سال گزر جاتا ہے، 6 سال کا عرصہ گزرتا ہے، ایک لمبی مدت گزرتی ہے تلاش کرتے کرتے۔ آج حال یہ ہے کہ لوگ پہلے پیر کامل تلاش کرتے تھے اور آج کا حال یہ ہے کہ صاحب یہ نقلی اور جعلی پیر مریدوں کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی آج کے دور میں اور اس دور میں کتنا بڑا فرق آ گیا ہے کہ آج پیر مریدوں کی جستجو میں ہیں، آج پیر مریدوں کی تلاش میں ہے کہ مجھے کوئی ایک اچھا سیٹ میرا مرید ہو جائے، ایک نامور انسان میرا مرید ہو جائے، فلاں علاقے کا کوئی عامدار میرا مرید ہو جائے تو میرے مرید کے ذریعے سے میری بھی شہرت حاصل ہوگی کہ صاحب فلاں یہ انسان ہے، یہ بڑی شہرتوں کا حامل ہے، بڑی مشہور و معروف شخصیت ہے، یہ انسان فلاں شخصیت سے مرید ہے۔ تو یاد رکھنا مسلمانوں، آج کا حال یہ ہو گیا ہے کہ پیر مریدوں کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن آج سے 600 سال، 700 سال، 800 900 سال پہلے کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت ولی کامل اور پیر و مرشد، صحیح پیر کامل کی جستجو میں مریدین لگے رہتے تھے کہ مجھے کوئی اچھا پیر مل جائے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 6 سال کا عرصہ گزار دیے۔ آپ کو پتہ چلا کہ بخارا میں کوئی ایک ایسی شخصیت ہے جو 40 سال تک جنگلوں میں ریاضت مجاہدات کرتے رہے، اپنے نفس کو مارتے رہے، اور وہ شخص بخارا شہر میں رہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ فوراً وہاں تشریف لے جاتے ہیں اور لے جانے کے بعد وہاں پہ ایک عظیم شخصیت جن کا نام حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سرکار حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے پیر و مرشد ہے، وہ عظیم شخصیت وہاں پہ تھی۔ اللہ
اللہ اکبر کبیرہ تلاش کرتے کرتے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب پیر و مرشد کی نگاہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی پہ پڑتی ہے، فرماتے ہیں بیٹا آؤ آؤ جلدی آؤ، میں تیرے ہی انتظار میں تھا۔ آپ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد پیر و مرشد کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ قریب بٹھاتے ہیں، مرید کرتے ہیں، پہلے بیعت کرتے ہیں، کرنے کے بعد فرماتے ہیں بیٹا 3 طرح کا عمل میری بارگاہ میں ہے، تمہیں وہ کرنا ہے۔ کہا حضور حکم ہو، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے جب یہ عرض کیا، آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا بیٹا میرے یہاں یہ عمل کرنا پڑتا ہے، صیام، قیام اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ورد کثرت کے ساتھ یہ وظیفہ تمہیں کرنا ہے۔ کہا حضور جو آپ کا حکم ہے میں اس کو تعمیل، میں اسے عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سرکار حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے سیام قیام، سیام سے مراد یعنی دن کو روزہ رکھنا ہے، قیام سے مراد یہ ہے کہ رات کو آپ کو اللہ کی عبادت کرنی ہے، ریاضات مجاہدات کو رات میں گزارنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب دن میں روزہ رکھ رہے ہیں آپ، رات کو اللہ کی عبادت میں پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتے ہیں۔ جب آپ کو تھوڑا سا وقت ملتا ہے پھر کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگتے ہیں، کلمہ طیبہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں، کلمہ طیبہ کی ضربیں لگانے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج اگر ہمارے پاس کوئی آ جائے کہ میری یہ مشکل ہے، میری یہ پریشانیاں ہیں، آپ کو ایک وظیفہ بتا دو، آپ کو ایک عمل بتا دو، اور اس بندے کو پلٹ کے کہا جائے کہ جاؤ جاؤ آپ کلمہ طیبہ کا ورد کر لینا، آپ کلمہ طیبہ پڑھ لینا، تو وہ کہے گا کہ کلمہ تو ہر مومن پڑھتا ہے، آپ مجھے کوئی ایک اچھا سا عمل بتا دو۔ اسے یہ خبر نہیں ہے اللہ کے رسول نے کلمہ طیبہ کے تعلق سے کیا فرمایا ہے۔ مدینے کے تاجدار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سرکار ارشاد فرماتے ہیں تمام ذکروں میں اگر کوئی بہترین اور افضل ذکر ہے تو وہ کلمہ طیبہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب ہمیں وقت ملے ہم کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ کو پڑھتے رہے، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے، یہ وظیفہ کرتے رہے۔ سرکار حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بیٹا صیام قیام اور کلمہ طیبہ کو گاٹھ باندھ لو، یہ عمل تمہیں کرتے رہنا ہے۔ دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات کو قیام کر کے عبادتیں کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ جب کبھی بیچ میں تھوڑا سا وقت ملتا ہے آپ کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگتے ہیں، کلمہ طیبہ کا وظیفہ آپ پڑھنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس طرح کی عبادتیں کرتے ہوئے، دن بھر روزہ رکھتے ہوئے، رات بھر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اور جب وقت مل جائے تو کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے ہیں۔ اسی انداز میں 1 سال نہیں بلکہ مسلسل 3 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ 3 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد ٹھیک ظہر کی نماز کے بعد سرکار حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد نے فرمایا بیٹا قریب آؤ۔ قریب آتے ہیں، پھر آپ ان کو خلافت اجازت عطا فرماتے ہیں۔ سارے سلاسل کے خلافت سے آپ نے ان کو نوازا اور فرمایا کہ بیٹا اب میں نے تم کو اجازتیں بھی دے دی ہے، خلافتیں بھی دے دی ہے، مرید بھی میرے بن گئے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر بھی سرکار حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ پیر و مرشد سے الگ نہیں ہوتے ہیں۔ خلافت بھی مل گئی، اجازت بھی مل گئی، مرید بھی ہو گئے۔ 3 سال کا عرصہ عبادت کرتے ہوئے وظائف میں گزار دیتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی اپنے پیر و مرشد کے ساتھ رہتے ہیں۔ کچھ سفر میں جاتے ہیں، پیر و مرشد کے ساتھ پیر و مرشد کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جہاں جہاں آپ کے پیر و مرشد ہے وہاں حضرت خواجہ عثمان ہارونی نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، علماء فرماتے ہیں، مورخین فرماتے ہیں کہ یہ تینوں سال ملا کر کے اس کے بعد یعنی تقریباً 10 سال کا عرصہ بنتا ہے جو مرید خواجہ حضرت عثمان ہارونی اپنے پیر و مرشد کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اس مدت کو علماء بیان فرماتے ہیں کہ کم و بیش
10 سال کا عرصہ آپ پیر و مرشد کی بارگاہ میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد پیر و مرشد نے فرمایا تھا بیٹا اب جاؤ تم اکیلے دین اسلام کی تبلیغ کرو، تم اکیلے اب دین کی خدمت کرو، پیغمبر اسلام کے سنتوں کو پھیلاؤ، جہاں بددینی ہے وہاں پہ مذہب اسلام کے پرچم کو لہراؤ، بیٹا جاؤ اب تم کو اجازت ہے، تم کو ساری خلافتیں اور اجازتیں میں نے عطا فرما دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیر و مرشد کی دعا لے کر کے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ اب آپ دین کے آبیاری کے لیے، مذہب اسلام کو پھیلانے کے لیے تنے تنہا نکل جاتے ہیں۔ کبھی آپ بخارے میں ہیں، کبھی آپ نشاپور ہیں، کبھی آپ بغداد معلیٰ میں ہیں، کبھی آپ مکہ المکرمہ میں ہیں، کبھی آپ مدینہ منورہ میں ہیں، یعنی طرح طرح کے سفر کر رہے ہیں، اور جدھر حضرت خواجہ عثمان ہارونی جا رہے ہیں جہاں اسلام کا نام و نشان ہی ہوتا ہے، قسم خدا کی اللہ کے یہ برگزیدہ بندے، اللہ کا یہ مقدس بندہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی جو ہی قدم رکھتے ہیں اسلام کا بول بالا ہونے لگتا ہے، اس علاقے میں اسلام کا پرچم لہرانے لگتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، آپ مذہب اسلام کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، ہر طرف جدھر جا رہے ہیں اسلام کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے مذہب اور دین کی خدمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہی حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، پیر و مرشد کے ساتھ بھی حج کیے تھے، لیکن اب پیر و مرشد کی بارگاہ سے الگ ہونے کے بعد اکیلے حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں۔ اس وقت کا معمول تھا نہ پاسپورٹ بنتا تھا نہ ویزا ہوتا تھا، یعنی آج جیسا متعین ہے کہ 10 دن کے لیے آپ کو ویزا ملا ہے تو 10 دن ہی آپ آؤٹ آف انڈیا رہ سکتے ہیں۔ جس ملک کا ویزا ہو، خواہ وہ مکہ المکرمہ کا ہو یا مدینہ منورہ کا ہو یا دیگر کسی ملک کا ویزا آپ کو 10 دن کا ملا ہو تو آپ وہاں جانے کے بعد 10 دن ہی رہ سکتے ہیں۔ قانون کے حساب سے 10ویں دن آپ کو پلٹ کے اپنا ملک آنا ہے، لیکن اس دور میں آج سے 800-900 سال پہلے نہ ویزا کا سسٹم تھا نہ پاسپورٹ کا سسٹم تھا۔ اس وقت اتنی تعداد نہیں تھی، جو بھی جاتا تھا اپنی مرضی کے مطابق حرمین طیبین میں ایام گزارتے تھے، کوئی 1 سال ہے، کوئی 6 مہینہ ہے، عبادت پہ عبادت کیے جا رہے ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ مکہ المکرمہ تنہا پہنچے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اس وقت اللہ والے جب وہاں جاتے تھے حرم شریف میں، مکہ المکرمہ ہو یا مدینہ منورہ ہو، وہاں جا کر کے آپ صاحب یہ لوگ وہاں کی مجاوری کیا کرتے تھے، وہاں خدمتیں کیا کرتے تھے اور وہاں پہ وظائف پڑھتے تھے، وہاں پہ راہ سلوک اختیار کرتے تھے، تصوف کے منازل کو طے کیا کرتے تھے، اس لیے کہ مکہ المکرمہ وہ عظیم بارگاہ ہے، وہ مقدس مقامات ہے جہاں پہ رب کی رحمتوں کا نزول کنٹینیو ہمیشہ ہوا کرتی ہے۔ اس لیے صوفیاء فرماتے ہیں کہ اور دوسری جگہ پہ بیٹھ کر کے آپ کتنے چلا کھینچ لو، کتنے وظیفہ کر لو، منازل اتنے آسانی کے ساتھ وہاں طے نہیں ہو پاتے ہیں جتنی آسانی کے ساتھ مکہ المکرمہ ہو یا مدینہ منورہ میں جتنے آسانی کے ساتھ منازل طے ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لیے صوفیاء اللہ کے نیک بندے ان مقدس مقامات پہ جا کر کے وظائف پڑھتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر صاحب کیا ہوتا تھا کہ جو منزل انہیں برسوں محنت کے بعد نہیں ملا کرتی تھی، ان مقدس مقامات کے وسیلے سے اللہ آنن فانن ان منزلوں پہ ان کو فائز فرما دیا کرتے تھے، وہ مقام وہ درجے ان کو عطا ہو جایا کرتا تھا۔ اس لیے اللہ اکبر کبیرہ، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جب مکہ المکرمہ گئے، آپ وہاں پہ مجاوری کرنے لگے، خدمت کرنے لگے۔ کیا خدمت تھی؟ علماء فرماتے ہیں کہ آپ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، اور کچھ حاجی جب نماز کے لیے مسجد حرام میں تشریف لاتے تھے تو جب ایسا وضو خانہ کا انتظام نہیں تھا کہ نل اور ٹوٹی لگا دی گئی ہو، آسانی کے ساتھ پانی میسر ہو جائے، نہیں، آپ ان حاجیوں کے لیے وضو کے پانی کا انتظام کیا کرتے تھے۔ اسی دور کی بات ہے، حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں کہ وہاں پہ یعنی مکہ المکرمہ میں ایک وقت کے بڑے صوفی، بہت بڑے اللہ کے نیک بندے حضرت خواجہ عمر نصفی رحمت اللہ تعالی علیہ سے میری ملاقات ہو گئی۔ بہت پائے کے صوفی تھے، بہت پائے کے ولی تھے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو پھر میں جب کبھی بھی نماز پڑھتا تھا میں انہی کی اقتداء میں نماز ادا کرتا تھا، وہ امام ہوتے میں مقتدی ہوتا اور دیگر حضرات بھی ان کی اقتداء میں نماز ادا کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کی نماز کا حال یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو 3 رکعت میں ان کی حالت تو صحیح ہوتی تھی، لیکن جب چوتھے رکعت میں آپ پہنچ جاتے تھے تو آپ کی حالت تبدیل ہو جایا کرتی تھی، اور جب آخری رکعت میں آخری سجدہ کرتے تو اتنے طویل سجدہ کرتے، اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ اگر کوئی نیا مقتدی آپ کے اقتداء میں نماز ادا
ادا کرنے لگے تو ان کو احساس ہوگا کہ شاید میرا جو امام ہے، میں جن کے اقتداء میں نماز ادا کر رہا ہوں، شاید ان کی روح کب سے انسری سے پرواز کر گئی ہے۔ اس شان سے حضرت خواجہ عمر نصفی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی عبادات اور نمازوں کو ادا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں بس اسی انداز سے ایک دن میں عبادت میں مشغول تھا، میں ان کے اقتداء میں نماز ادا کر رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آخری سجدہ ہے، آخری سجدہ اتنا لمبا، مجھے سمجھ میں آ گیا کہ حضرت کا معمول ہے کہ نماز کے آخری رکعت میں آپ کی حالت بدل جایا کرتی ہے، اور جب آخری سجدہ کرتے ہیں اور زیادہ آپ کی حالت متغیر ہو جاتی ہے اور زیادہ کیفیتیں آپ کے اندر آ جاتی ہے۔ لمبا سجدہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی پیچھے اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کے بس وہی سبحان رب الاعلیٰ سبحان رب الاعلیٰ کثرت کے ساتھ پڑھتا گیا۔ جب لمبے سجدے سے فارغ ہونے کے بعد، تشہد سے فارغ ہونے کے بعد، سلام سے فارغ ہونے کے بعد، حضرت خواجہ عمر ان کے تعلق سے حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں اچانک مصلی سے انہوں نے میری جانب متوجہ ہوئے، میری جانب اپنے چہرے کو کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے خواجہ عثمان ہارونی، آسمان کی جانب دیکھو، آسمان کی جانب دیکھو، اللہ والوں کی عبادتیں کیسی ہوا کرتی ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس بندی کا ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں میں نے آسمان کی جانب دیکھا تو میں نے کیا دیکھا؟ فرشتے ہیں جو آپس میں کلام کر رہے ہیں، فرشتے ہیں جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت خواجہ عمر نے فرمایا اے خواجہ عثمان ہارونی، معلوم ہے یہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کہا حضور ان کی آواز میرے کانوں سے نہیں ٹکرا رہی ہے۔ اس کے بعد خواجہ عمر نے فرمایا ذرا آواز بلند کرو تاکہ خواجہ عثمان ہارونی تمہاری آواز کو سن لے۔ بس آپ نے یہ فرمایا، ادھر فرشتوں کی آواز بلند ہوئی تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں قسم خدا کی یہ فرشتے آپس میں یہ بات کر رہے تھے کہ مولا خواجہ عمر کے عبادات کے صدقے میں ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا عبادتوں کی شان ان اللہ والوں کی تھی۔ آج ہماری نمازیں ہیں، آج ہماری عبادتیں ہیں، صاحب ہم نے ایک وقت کی نماز پڑھ لی تو صاحب دوسرے وقت کا پتہ نہیں ہے۔ زندگی میں ہماری کتنی نمازیں چلے گئی، کتنی فرض نمازیں ہماری چلی گئی، ہم 40 سال 30 سال 50 سال کے ہو گئے، پتہ چلا کہ جب بیماریاں ہم کو پکڑ لی پھر ہم اللہ کے بارگاہ میں آ کر کے سجدہ کرتے ہیں، پھر نمازوں کا سہارا لیتے ہیں۔ زندگی ہماری گناہوں میں چلی گئی، خطاؤں میں چلی گئی۔ حال دیکھیں اللہ کے نیک بندوں کی عبادات کا، یہ ہوتا ہے اللہ کے نیک بندے جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بندہ ہوتا ہے، قسم خدا کی یہ بندے خدا کے ادھر سے ہو جاتے ہیں، ادھر سے خدا ان بندوں کا ہو جایا کرتا ہے۔ پھر یہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے یہ محبوب اور مقبول بندے زبان سے جو نکالے میرا مولا وہی کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کے حال اور ان کی شان ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت پاک آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ کون ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز کی پیر و مرشد ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کی تاریخ پڑھیں تو آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ کتنے ایسے آپ مستجاب الدعوات تھے، مستجاب الدعوات۔ مستجاب الدعوات کا مطلب وہ عظیم ہستی جس مقصد کے لیے وہ ہاتھ اٹھا دے، دعا کر دے، یاد رکھنا ان کی دعا کبھی بھی رد نہ ہو، اسے مستجاب الدعوات کہتے ہیں۔ ہمیشہ ان کی دعا مقبول ہوتی ہے۔ زندگی میں انہوں نے ایک دعا کی تھی، کیا کہ مولا میری قبر کہیں اور نہیں مکہ المکرمہ میں بننی چاہیے، یعنی میری خواہش ہے اور میری دعا ہے مولا کہ مجھے مکہ المکرمہ میں دفن کیا جائے، میری قبر یہاں پہ بنے۔ یاد رکھنا اللہ نے آپ کی اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائی اور یہ دعا آپ کی مقبول ہوئی، اور آج آپ کا مزار کہیں اور نہیں مکہ المکرمہ میں ہے۔ اور دوسری دعا آپ فرمائے تھے سرکار غریب نواز کے تعلق سے، کیا اے مولا یہ میرا فرزند معین الدین عرصہ دراز بڑی لمبی مدت تک انہوں نے میری خدمت کی ہے، مولا میں چاہتا ہوں کہ میرے اس روحانی بیٹے معین الدین کو ایسی ولایت ملے، ایسا مقام ملے جو آج تک کسی کو نہیں ملا ہے۔ سرکار غریب نواز کے حق میں بھی آپ کی دعا مقبول ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کا جواب ملا بآواز سے بلند، اور آپ نے اپنے کانوں سے اپنے سلام کے جواب کو سنا تھا۔ اور مصطفیٰ جان
رحمت نے معین الدین کا خطاب دیا، پھر آپ کو ہندوستان کی حکومت عطا فرمائی۔ سرکار غریب نواز انڈیا میں آئے، بھارت میں آئے، ہمارے ملک ہندوستان میں تشریف لائے، اور یہاں پہ آ کر کے آپ نے مذہب اسلام کی وہ آبیاری کی ہے، مذہب دین اسلام کی وہ آپ نے خدمت کی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بائک وقت 90 لاکھ غیر مسلموں نے سرکار غریب نواز کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے، یعنی کلمہ طیبہ پڑھ کر کے، یہ 90 لاکھ غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اور یہ مقام آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی دعا کی برکت سے آپ کو ملی ہے۔ اللہ نے کیا مقام، کیا شان غریب نواز کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہندوستان سے بھگا دیا جائے گا، مسلمانوں کو ہندوستان سے بھگا دیا جائے گا۔ یہ کون کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جو دلی میں نقلی راجہ بن کر کے بیٹھتا ہے۔ یہ نقلی راجہ ہے، آج ہے کل نہیں ہوگا، آج ان کے پاس کرسی ہے، کل ان کے پاس نہیں رہے گی، کسی تیسرے کے پاس آ جائے گی۔ یہ نادان کہتا ہے کہ مسلمانوں کو ہندوستان سے باہر کر دیا جائے، بھگا دیا جائے۔ نہیں، یاد رکھنا، دلی کا راجہ نقلی ہوا کرتا ہے، اصلی راجہ ہمارے ملک ہندوستان میں کوئی اور نہیں، وہ سرکار غریب نواز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب تک آپ اس روئے زمین پر رہے ہیں، جب تک وقت کے بڑے بڑے بادشاہ آپ کے قدموں میں سر جھکاتے ہوئے نظر آئے ہیں، اور آج آپ زمین میں ہیں، آج بھی ہندوستان کا کوئی سا بھی راجہ ہو جائے، وہ سب کے سب آپ کے مزار کے خاک کو اپنے پیشانی سے لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یاد رکھنا مسلمانوں، ہم حقیقت میں پرجا دلی کے راجہ کے نہیں ہیں، ہم حقیقت میں پرجا اجمیر کے حقیقی راجہ غریب نواز کے ہیں۔ تو جب تک غریب نواز ملک ہندوستان میں رہیں گے، یہ ہمارا حقیقی بادشاہ ہے۔ تو جہاں بادشاہ ہوتا ہے وہی ان کے رعایا ہوتے ہیں۔ قیامت تک غریب نواز اسی ملک ہندوستان میں رہیں گے، تو ہم ان کے رعایا اور پرجا قیامت تک انشاءاللہ اسی ملک ہندوستان میں رہنے والے ہیں۔ یاد رکھنا، بھگانے والے بھاگ جائیں گے، لیکن حقیقی راجہ کی نظر ہم ان کے جو پرچہ ہے ہمارے اوپر ہے۔ انشاءاللہ ہمیں اس ملک ہندوستان سے کوئی بھگا نہیں سکتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حقیقی اگر کوئی بادشاہ ہے اس ملک ہندوستان کے، وہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بے شمار فضائل اور کمالات کے مالک ہے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ان کے حیات اور ان کی سیرت کو بارہا سنتے رہتے ہیں۔ آج میں ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ دیکھیں، سید السادات حضرت میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بہت ہی مستند کتاب ہے، سبع سنابل شریف۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کتاب میں آپ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کیسے محبوب، کیسے مقبول تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت میر عبد الواحد بلگرامی لکھتے ہیں کہ سرکار خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ نماز ادا کرتے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد غیبی آواز آتی، اے خواجہ عثمان ہارونی، تیری نماز قبول ہو گئی، تیری نماز قبول ہو گئی، مانگ اب کیا مانگتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں اندازہ کریں، ہے کوئی ہم میں ایسا نمازی جو یہ کہہ دے کہ نماز پڑھنے کے بعد یقین کے ساتھ، آواز غیب کی تو چھوڑو، خالی وہ نمازی یقین کے ساتھ کہہ دے کہ میری نماز قبول ہو گئی؟ نہیں کہہ سکتا ہے۔ لیکن سرکار خواجہ عثمان ہارونی کی زندگی دیکھے، کیسے رب کے بارگاہ میں مقبول ہے، کیسے رب کے بارگاہ میں محبوب ہے۔ نماز سے فارغ ہوئے غیبی آواز آتی ہے، اے خواجہ عثمان ہارونی، تیری نماز مقبول ہو گئی، مانگ کیا مانگتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خواجہ عثمان ہارونی کی جگہ میں اگر ہم اور آپ ہوتے تو ہم دنیا کی بادشاہت مانگے ہوتے، دنیا کے تخت و تاج مانگے ہوتے، دولت مانگے ہوتے، شہرت مانگی ہوتی، لیکن نہیں، سرکار حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ پلٹ کے عرض کرتے ہیں، مولا میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مولا میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں۔ آواز آتی ہے کہ جمال لاسوال تو بخش ہی دیا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کے اپنے آپ کو خوش کر لے۔ اے لوگوں سنو، آواز آتی ہے، اے بندہ خاص خواجہ عثمان ہارونی، مانگ کیا مانگتا ہے۔ جب آپ مانگنے پہ آئے ہیں تو اپنے لیے کچھ نہیں مانگے ہیں، نہ آپ نے دنیا کے تخت و تاج مانگے ہیں، نہ آپ نے دنیا کی دولت مانگی ہے، نہ آپ نے دنیا کی سلطنت مانگی ہے، نہ آپ نے دنیا کی حکومت مانگی ہے، نہ جب آپ مانگنے پہ آئے ہیں تو رب کی بارگاہ
دعا میں عرض کرتے ہیں مولا اگر تو دینا ہی چاہتا ہے تو اپنے حبیب کے گنہگار امتوں کی بخشش عطا فرما دے۔ آواز آتی ہے یہ میں اپنے گھر سے نہیں، اٹھاؤ سید السادات حضرت میر عبدالواحد بلگرامی کی کتاب سبع سنابل شریف، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ جب حضرت خواجہ عثمان ہارونی یہ عرض کرتے ہیں مولا اپنے حبیب کے گنہگار امتوں کی بخشش فرما دے، آواز آتی ہے کہ جا میں نے تیری وجہ سے اپنے حبیب کے 30,000 گنہگاروں کی بخشش فرما دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اندازہ کرے یہ ہیں عبادتوں کے حال حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے۔ ایسے اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہیں، ایسے رب کے بارگاہ میں محبوب ہیں کہ نماز پڑھے تو آواز آئے کہ تیری نماز مقبول ہے، اور ان کی نماز کی برکت سے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت میں سے 30,000 گنہگاروں کی اللہ بخشش فرما دے۔ بتاؤ ہے آج ہم میں کوئی ایسے نمازی؟ ہم تو بزرگان دین کے چاہنے والے ہیں، اللہ کے ان بندوں کے چاہنے والے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، لیکن یاد رکھیں صرف ہم اور آپ زبانی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم غریب نواز کے ماننے والے ہیں، غریب نواز کی چھٹی کرنے والے ہیں، غریب نواز کی چھٹی میں وہاں جا کر کے ہر چھٹی میں ہم حاضری دیتے ہیں، لیکن پلٹ کے اسی غریب نواز کے عاشق کا آپ جائزہ لیں، ان کی زندگی کا پتہ چلتا ہے کہ 30 سال عمر ہو گئی، 50 سال عمر ہو گئی، فجر کی نماز غائب ہے، ظہر کی نماز غائب ہے، ساری نمازیں غائب ہے، ان کی زندگی میں کوئی انقلاب نہیں ہے۔ آپ دل کی خشوع اور خضوع کے ساتھ ان مقدس بارگاہوں میں حاضری دو، انشاءاللہ جب آپ صحیح نیک ارادے کے ساتھ ان بارگاہوں میں جاؤ گے، اگر بے نمازی بن کے گئے ہو اور ان کی نظریں ولایت تیرے اوپر پڑ گئی تو قسم خدا کی تم نمازی بن کے لوٹو گے۔ چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، سچے ارادے کے ساتھ جاؤ، ان کی نظریں ولایت پڑ گئی تو پھر تم آتے آتے مصطفیٰ جان رحمت کی عظیم سنت پہ عمل کرتے ہوئے نظر آؤ گے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے ان نیک بندوں کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ ہم حاضری دیں تاکہ ان کے فیضان مکمل طور پہ حاصل کر سکے۔ یہ ہے مقبولیت، یہ ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محبوبیت کا مقام جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت کا جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس بندے کا ہو جایا کرتا ہے۔ یہ سرکار حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبوبیت اور مقبولیت کا عالم ہے۔ آگے بڑھے سرکار غریب نواز خود فرماتے ہیں کہ کتنے مرحلے ایسے آئے کہ میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ دریائے دجلہ کے کنارے پہ پہنچا، نہ کوئی کشتی ہے نہ کوئی ملاح ہے، اب دریا پار کرے تو کرے کیسے، کیونکہ ہمیں دریا کے اس پار جانا ہے، کچھ کام ہے ہمیں جانا ہے۔ بارہا ہمارے ساتھ ایسا ہوا، سرکار غریب نواز فرماتے ہیں بس ایسے ہی ہمیں دریا دجلہ کے اس پار جانا تھا، میں اور میرے پیر و مرشد ہم دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے، میں نے پیر و مرشد کی جانب دیکھا اور میں نے کہا حضور یہاں پہ کشتی نہیں ہے، اب دریائے دجلہ میں وافر مقدار میں پانی بھی ہے، اب ہم یہ دریا پار کیسے کریں؟ اللہ اکبر کبیرہ، مسلمانوں پانی سے ڈرے وہ جس کے پاس روحانیت نہ ہو، جو گنہگار ہو، جو سیہکار ہو، جو اللہ کو ڈھنگ سے یاد نہ کرتا ہو، جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں ان کی حکومت صرف زمین پر نہیں بلکہ پانی پر بھی ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سرکار خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں بیٹا کشتی نہیں ہے تو کیا ہے، کوئی بات نہیں ہم دریا پار کر لیں گے۔ کہا حضور کیسے؟ کہا آنکھیں بند کرو۔ غریب نواز فرماتے ہیں میں نے آنکھیں بند کی، اس کی تھوڑی ہی دیر کے بعد پیر و مرشد نے فرمایا بیٹا آنکھیں کھولو۔ جب آنکھیں بند کی تھی میں اس پار تھا دریائے دجلہ کے، اور جب میں نے بند کر کے دوبارہ آنکھوں کو کھولی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی میں اور میرے پیر و مرشد ہم دریائے دجلہ کے اس پار موجود ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں میں نے پوچھا حضور ہم کیسے آ گئے، ہمارے قدم بھی نہیں بھیگے ہیں، یہ تو پانی ہے بیچ میں، ہم اس پار کیسے آ گئے، ہم اس کنارے کیسے آ گئے؟ آپ کے پیر و مرشد فرماتے ہیں بیٹا کچھ نہیں، میں نے 5 مرتبہ میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے، اور اسی سورہ فاتحہ کی تلاوت کی برکت سے اللہ نے پانی میں تیرے اور میرے لیے راستہ ہموار عطا فرما دیا ہے۔ اندازہ کرے مسلمانوں یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، یہ اللہ والوں کا مقام ہوتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ غریب نواز خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ ہو گئے تو دریا ایسے پار ہو گئے کہ غریب نواز کو پتہ بھی نہیں چلا کہ میں کیسے دریا پار ہو گیا۔ اے مسلمانوں اگر تیرا پیر کامل ہے، تیرا مرشد کامل ہے تو غریب نواز کو جیسے دریائے دجلہ پار
پار کر گئے، انہیں احساس نہیں ہوا ہم سنی بھی بڑے مقدر والے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت والے بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم بھی کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ اس لیے دیتے ہیں کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے سچوں کی صحبت، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے، نہ دنیا کی پریشانیاں تمہیں آئے گی، اور آخرت میں ان کی صحبت اور ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے پل صراط پر ہمارا گزر کب ہوگا ہمیں کوئی پتہ نہیں چلے گا، ہم کب جنت میں پہنچ جائیں گے ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے پر کو خبر نہ ہو۔ یاد رکھیں یہ اللہ والوں کی سنگت اور صحبت کا اثر ہوا کرتا ہے۔ سرکار غریب نواز آپ پیر و مرشد کے ساتھ ہے، دریا پار کر گئے، آپ کو احساس نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہی صحبتیں اور یہی نیک لوگوں کی جو ہم صحبت اختیار کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، اس کی برکتوں سے وہ خطرناک منزل جسے پل صراط کہتے ہیں، جو بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس پہ سے ہر ایک کو گزرنا ہے، ہر ایک کو گزرنا ہے۔ انشاءاللہ ان کی صحبت کی برکت سے، ان اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے اور ان اللہ والوں کی برکت سے انشاءاللہ ہم کب پل صراط پار کر جائیں گے ہمیں اس کا بھی احساس نہیں ہوگا، کب ہم جنت میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوگا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ چاہیے کہ ہر مومن، ہر انسان کسی نہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے، تاکہ ان کی برکت سے اللہ دنیا میں بھی اس بندے کو کامیابی دے اور آخرت میں بھی اللہ اس بندے کو کامیابی دے۔ تو مسلمانوں یہ سرکار حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، بے شمار کمالات اور فضائل کے مالک ہے۔ سرکار غریب نواز جب مرید ہونے آئے تھے، معلوم ہے نا، آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ سرکار خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے پائے کے بزرگ ہیں کہ آپ کے مرید غریب نواز ہے، اور غریب نواز کو 900 سال پہلے اپنے دونوں انگلیوں کے بیچ سے آپ نے 18,000 عالم کا مشاہدہ کرا دیا تھا، 18,000 عالم کو دکھا دیا تھا۔ آج کے سائنس کہہ رہی ہے، سائنسداں کہتے ہیں کہ صاحب جب سے موبائل ہاتھ میں آیا ہے، جب سے کمپیوٹر ہاتھ میں آیا ہے، جب سے یہ نیٹ کا دور چلا ہے، یہ آج کہہ رہے ہیں کہ دنیا مٹھی میں کر لو دنیا مٹھی میں، موبائل ہاتھ میں آ کیا گیا، یعنی دنیا کو مٹھی میں کر رہے ہیں۔ آج سے 900 سال پہلے کی تاریخ اٹھاؤ، آج تم یہ نعرہ دے رہے ہو کہ دنیا مٹھی میں کر لو۔ 900 سال پہلے علی کے شہزادے سرکار غریب نواز کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے دونوں انگلیوں کے درمیان سے 18,000 عالم کو دکھا کر کے دنیا کو بتا دیتے ہیں، ارے آج پوری دنیا جہاں پہ پہنچی ہے، یہ اس دور میں اور اس مقام پہ 900 سال پہلے اللہ کے ایک مقدس ولی حضرت خواجہ عثمان ہارونی پہنچ چکے تھے۔ آج 900 سال بعد تم وہاں پہنچ رہے ہو جہاں 900 سال پہلے اللہ کے مقدس ولی حضرت خواجہ عثمان ہارونی پہنچ چکے تھے۔ یہ اللہ والوں کا مقام ہوتا ہے۔ پھر آپ نے غریب نواز کو سارے وظائف وغیرہ بتائے تھے، انہوں نے کیے تھے۔ پھر آپ نے ساتوں زمین طبق وہ آپ نے دکھا دیے، آپ نے ساتوں آسمان دکھا دیے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا بیٹا میں تمہیں جہاں تک پہنچانا چاہ رہا تھا تو وہاں تک پہنچ گیا۔ بتاؤ جن کے مرید غریب نواز کی یہ شان ہے تو ان کے پیر حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو یہ اللہ والے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرے اور ان کی دعائیں لے اور ان کی بارگاہ میں بیٹھیں۔ ان کے ایک لمحے کی صحبت ہزاروں نفلی رکعت نماز سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ یہ اللہ والوں کی صحبت کی برکتیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے ان نیک بندوں کا ادب و احترام کریں، ان کی تعظیم کریں، ان کے تعلق سے اپنے عقائد کو اچھے رکھیں، ورنہ پھر یاد رکھنا اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ من عادی لی ولیا فقد اذنت بالحرب، کہ جو میرے ولیوں سے عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں ان لوگوں سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اب بتاؤ اللہ کے ولیوں کی دشمنی لینا گویا کہ اللہ سے جنگ لڑنا، اور کس کی مجال جو خدا سے لڑائی لڑ لے، کس کی مجال جو اللہ سے لڑائی لڑ لے۔ تو یاد رکھنا مسلمانوں، اللہ والوں کی محبت اپنے سینے میں بسائیں، اللہ کے ان نیک بندوں کے سہارے سے دعائیں لے اور ان کے فیضان سے اپنے آپ کو مالا مال کرے۔ انہی بزرگان دین کا کرم ہے جو آج اسلام ہر طرف لہلہا رہا ہے، ہر طرف اسلام پھیلا ہوا ہے۔ ان بزرگان دین کی قربانی اثار تو دیکھے، غریب نواز کہاں سے آئے، کیسے آئے، کتنے مشکلات کا سامنا کر کے، کتنے مصائب اور آلام کے پہاڑ توڑ کر کے آپ ہندوستان میں آئے، اور راجستھان میں آنے کے بعد کیسی کیسی مصیبتیں، کبھی راجہ پیر
پرتھوی راج ہے، کبھی صاحب کوئی جادوگر ہے، نہ جانے کیسے مشکلات، کبھی پانی بند، کبھی کھانا بند، بھگاؤ اس بابا کو یہاں سے۔ لیکن اللہ کا وہ مقدس بندہ، وہ درویش حقیقی، وہ فقیر حقیقی اس شان کے ساتھ راجستھان کی سرزمین پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں کہ صاحب دو وقت کے ظالم حکمران اپنے آپ سرنڈر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ غریب نواز ہے، اللہ کے مقدس ولی ہے، انہیں کوئی بھگا نہیں سکتا ہے، لہٰذا بھلا اسی میں ہے کہ ان کے قدموں میں اپنا سر جھکا دو تو پھر ان کا کرم ایسا ہوگا کہ تم بھی دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہی ہوا کہ آپ جب اس وہاں پہ پڑاؤ ڈالے، جب آپ وہاں پہ بسے ہیں تو اللہ کا فضل و کرم ایسا ہوا کہ صاحب 90 لاکھ غیر مسلم ون ٹائم آپ کے پاس مسلمان ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ پھر آپ کیا تھا، پھر ہر طرف اسلام پھیلتا ہوا نظر آیا ہے۔ تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی قربانیاں اور ایثار ہے مذہب اسلام کے تعلق سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے تعلق سے اپنے دل و دماغ میں اچھے عقیدہ رکھیں، محبت رکھیں۔ ان کی محبت، ان کا ذکر کرنے سے اور ذکر سننے سے یاد رکھنا دل میں جو زنگ ہے وہ دور ہوتا ہے، اور ہمارے آنے والی نسلوں کو خاص کر کے اپنے بزرگان دین کی تاریخ بھی معلوم ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان بزرگان دین کی تاریخ کو نہ بھلائیں اور ان کی سیرت پاک کی چند باتیں ضرور اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ ہماری زندگی میں انقلاب آئے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگان دین کے فیضان سے ہم سبوں کو مالا مال عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کہ وہ کر لیں۔